ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کردہ آیہ کریمہ اور حدیث پاک کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل کر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں، پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فضائل اہل بیت اطہار آپ تمامی حضرات سماعت کر رہے ہیں۔ ایک طویل سلسلہ ہے فضیلتوں کا، اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور آج ہم آپ کے سامنے سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق محبت امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، شہد خوار لعاب زبان نبی، شہد خوار لعاب زبان نبی، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام۔ اور ایک مقام پر آپ لکھتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ حضرات محترم، مسلسل کئی دنوں سے آپ مجھے سن رہے ہیں، اور اللہ اس کے رسول اور صحابہ اور اہل بیت اطہار کے فیض و برکات سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ اہل بیت کہتے کسے ہیں، پہلے اسے سمجھتے ہیں تو آگے کی بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ اہل کا معنی ہوتا ہے والا، بیت کا معنی ہوتا ہے گھر، اہل بیت کا معنی ہوا گھر والا، یعنی جو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے گھر سے تعلق رکھتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، انہیں اہل بیت کہا جاتا ہے۔
مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اہل بیت 3 طرح کے ہیں۔ ایک اہل بیت حسب و نسب، ایک اہل بیت ولادت اور ایک اہل بیت سکنا۔ یعنی کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حسب و نسب میں اور آپ کے آباء و اجداد سے جڑے ہوئے ہیں، وہ افراد اہل بیت حسب و نسب کہلاتے ہیں۔ اور وہ خواتین جو آپ کی نکاح میں آئیں اور آپ کے گھر میں وہ رہنے لگیں، انہیں اہل بیت سکنا کہا جاتا ہے، یعنی وہ گھر میں رہنے والی ہیں۔ اور جو آپ کے یہاں پر جن بچوں کی ولادت ہوئی، انہیں اہل بیت ولادت کہا جاتا ہے۔ 3 طرح کے اہل بیت ہیں اور تینوں کی اپنی ایک عزت ہے، اپنا ایک مقام ہے اور ایک فضیلت ہے۔ اہل بیت اطہار کے فضائل میں قرآن پاک کے جس صفحے پر آیت کریمہ اتری ہے، اس سے پہلے اللہ نے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے گھر میں رہنے والی بیویوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور پھر وہ سلسلہ کلام اللہ کا آگے بڑھتا ہے، اور بڑھتے بڑھتے یہ آیت کریمہ آتی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ اہل بیت سے ہر طرح کی ظاہری باطنی نجاست اور گندگی کو دور فرمانے کا ارادہ فرماتا ہے اور انہیں خوب ستھرا فرماتا ہے۔ تو جو نبی کے حسب و نسب میں وہ آتے ہیں، حضرت علی کے جو دوسرے بھائی ہیں، جیسے حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر حمزہ، حضرت عباس اور بنو ہاشم کے جتنے مومن افراد ہیں، یہ سب کے سب حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اہل بیت نسب میں آتے ہیں، جسے پیڑھی بھی کہتے ہیں آپ، رشتہ داری جسے کہتے ہیں، یہ اس میں آتے ہیں۔ اور جتنی نبی کی بیویاں ہیں، ازواج مطہرات ہیں، جیسے حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ، حضرت حفصہ، حضرت جویریہ، اور اس کے علاوہ جتنی بھی حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بیویاں ہیں، یہ نبی کے گھر میں رہنے والی ہیں، اسی لیے یہ اہل بیت سکنا میں آتے ہیں کہ نبی کے گھر میں رہتے ہیں۔ اور حضرت فاطمہ اور حضرت امام حسن اور امام حسین یہ اہل بیت ولادت میں آتی ہیں، کیونکہ یہ حضور کے گھر میں حضور کی شہزادی کے مبارک شکم سے پیدا ہوئے۔ 3 طرح کے اہل بیت، اسے اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ان تینوں میں سے کسی ایک کا نام نہیں لیا ہے کہ ہم صرف اسی کو ہر طرح کی ظاہری باطنی گندگی سے صاف ستھرا کریں گے، نہیں، بلکہ عام لفظ استعمال فرمایا اللہ نے، کامن ورڈ یوز ہوا ہے کہ جتنے بھی نبی سے تعلق رکھتے ہیں، نبی کے گھر والے ہیں، ہم سب کو مکمل طاہر اور مطہر بنانا چاہتے ہیں۔ تو اس میں نبی کے حسب و نسب سے تعلق رکھنے والے بھی آ گئے، نبی کی بیویاں بھی آ گئیں، نبی کے اولاد بھی آ گئے۔ اور جب حضرت سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہاں ہوں، تو میرے آقا نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان بھی ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ اسے سمجھ لینے کے بعد آؤ قرآن پاک کی وہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی، اللہ فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے محبوب آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے، مومن مردوں سے کہہ دیجئے، صحابہ سے کہہ دیجئے، قیامت تک آنے والے ہر مسلمان سے کہہ دیجئے کہ میں خدمت دین کے عوض میں تم سے کوئی بدلے کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں، کوئی تنخواہ نہیں چاہیے مجھے، کوئی اجرت مجھے نہیں چاہیے۔ ہاں اگر تمہیں کچھ دینا ہی ہے ایک کام کرو، الا المودۃ فی القربى، میرے رشتہ داروں سے محبت کرو۔
یہ آیت کب اتری؟ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے سے صحابہ کرام کو ہدایت نصیب ہوئی اور صحابہ کی زندگی میں کافی بدلاؤ آیا، ان کی زندگی میں خوشحالی آ گئی، ہر طرح کی گمراہی سے وہ بچ گئے اور ہدایت کی راہ پر آ گئے۔ سارے صحابہ حضور کی دعا کے طفیل آگے بڑھ گئے، ترقی کر گئے، امیر ہو گئے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہی سادہ زندگی، وہی سادہ مکان، وہی سادی غذا، وہی سادہ لباس۔ صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ کام کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو احسان ہے ہم پر، یہ احسان تو ہم زندگی بھر کبھی چکا ہی نہیں سکتے، ہماری نسلیں بھی چکا نہیں سکتی، لیکن یہ ہے کہ ہم حضور کی بارگاہ میں کچھ تحفہ پیش کر سکتے ہیں، کچھ ہدیہ پیش کر سکتے ہیں۔ دوسرے صحابی نے کہا تو کیا کرنا ہے؟ کہنے والے نے کہا کہ کام کرتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے ایک مکان بنا کر کے، اچھا سا مکان بنا کر کے حضور کو تحفے میں دے دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حضور کے گھر میں روزمرہ کی چیزیں جو کھانے پینے کی ہے، جو ضروریات زندگی سے تعلق رکھتی ہے، ان چیزوں کی ذمہ داری ہم اپنے اوپر لے لیں اور ہم آپس میں تقسیم کر دیں کہ کون حضور کے گھر میں راشن لائے گا، کون حضور کے گھر میں کھانے کی چیزیں لائے گا، کون حضور کے گھر میں کپڑے کی چیز لائے گا، کون حضور کے گھر میں جو دوسری ضرورت کی چیزیں ہیں وہ لا کر کے دے گا۔ ہم آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے اتفاق رائے سے اسے پاس کر دیا، لیکن اب ضرورت تھی نبی کی اجازت کی، انہیں ضرورت تھی نبی کی طرف سے گرین سگنل کی، اسی لیے وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جا کر خلوص دل کے ساتھ، صاف نیت کے ساتھ انہوں نے جا کر کے اپنے دل کا مدعا پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام باتفاق رائے فیصلہ کر چکے ہیں، صرف آپ کی اجازت کی ضرورت ہے، صرف آپ ہاں کہہ دیں تو ہم سب کچھ آپ کے گھر میں لے آئیں گے، ہم آپ کو ایک دم ہر طرح کی ذمہ داریوں سے آزاد کر دیں گے۔ جو گھریلو ذمہ داری ہیں آپ اطمینان کے ساتھ دین کی خدمت کیجئے، آپ اطمینان کے ساتھ اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیے اور گھر کی ذمہ داریوں سے ایک دم آزاد ہو جائیے، ہم تمام ضروریتیں دے دیں گے۔ اللہ اکبر، میرے آقا مسکراتے ہیں، اور پھر آیت کریمہ یہ حضور پر اترتی ہے اور اللہ رب العزت فرماتا ہے اے میرے محبوب، آپ کے پاس جو آنے والے صحابہ ہیں بڑے مخلص قل، ان کو کہہ دیجئے کہ جو میں دین کی خدمت کر رہا ہوں، تمہیں ہدایت دے رہا ہوں، تمہیں صراط مستقیم پر لا رہا ہوں، اور تمہاری آخرت کو سنوارنے کے لیے میں ہمیشہ کوشش کر رہا ہوں، اس کے عوض میں نہ مجھے مکان بنا کر کے تمہیں چاہیے، نہ ہی تمہارے پیسوں کی مجھے ضرورت ہے، نہ ہی تمہارے دیے ہوئے راشن کی ضرورت ہے، نہ ہی تمہارے دیے ہوئے تحفے تحائف کی ضرورت ہے۔ ہاں اے محبوب، آپ انہیں کہہ دیجئے کہ اگر وہ حضور علیہ السلام سے سچی محبت کرتے ہیں تو انہیں کہہ دیجئے کہ تمہارے جو گھر کے رشتہ دار ہیں ان سے وہ دل سے محبت کرے، نبی کے قرابت داروں کا خیال رکھے، نبی کے گھر والوں کا خیال رکھے، نبی کے رشتہ داروں کا ادب کریں اور ان کا خیال رکھنے کی انہیں تاکید کر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جب یہ آیت کریمہ صحابہ کرام کو میرے آقا نے پڑھ کر کے سنایا تو صحابہ کرام دل سے اہل بیت اطہار پر اپنی جان نچھاور کرنے لگے، اور انہوں نے پوری زندگی جب تک صحابہ کرام باحیات تھے نبی کے گھر والوں کے پیروں میں انہوں نے کانٹا بھی چبھنے نہ دیا، ان کی ضرورت کو پورا کیا، ان کے مسائل کو سنا، ان کے درد میں وہ شامل ہوئے، ان کی خوشیوں میں وہ شامل ہوئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رضا اور اللہ کی خوشی وہ حاصل کرتے رہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، پتہ کیا چلا کہ اس دنیا میں انسان کو خوش کر دے گا لیکن اسے کوئی بدلہ نہیں ملے گا، نبی کے گھر والوں کو خوش کرے گا تو کل قیامت کے دن اللہ بھی بدلہ دے گا، مصطفیٰ بھی بدلہ دیں گے، اللہ بھی بدلہ دے گا اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی بدلہ دیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ میں آپ کو مزید آگے بڑھاؤں اور آپ کو میں مزید اہل بیت اطہار کے فضائل بتاؤں۔ حضرت امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، کل میں نے ہی بتایا تھا کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مولا علی مشکل کشا سے کر دیا گیا اور یہ بڑی خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 6 مہینہ تک فجر کی نماز میں آپ ان کے گھر کے دروازے پر آتے، ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے اور کہتے اے اہل بیت اطہار اٹھ جاؤ، نماز کی تیاری کرو، نماز پڑھو، اس لیے کہ اللہ
اللہ نے تمہیں ستھرا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، تمہیں طاہر اور مطہر کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ آپ اندازہ کریں، آج ایک پڑوسی اپنے پڑوسی مسلمان کو کبھی فجر کی نماز کے لیے جگاتا نہیں ہے، لیکن یہاں دیکھو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فجر میں تقریباً 6 مہینہ تک پابندی کے ساتھ حضرت علی کے گھر جاتے ہیں اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی کو بیدار کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ نماز کی پابندی کرو۔ حالانکہ وہ نماز چھوڑتے نہیں تھے، لیکن بار بار حضور کی تاکید انہیں اس بات پر رضامند کر دیتی ہے کہ ہمیں نماز پڑھنا ہے۔ اس لیے میرے آقا کہہ رہے تھے، کیونکہ میرے آقا مستقبل دیکھ رہے تھے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت اگر کسی کو اپنا آئیڈیل بنائے گی تو جو مرد ہیں وہ علی کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے، جو عورتیں ہیں وہ سیدہ فاطمہ زہرا کو اپنا آئیڈیل اور رہنما بنائیں گے۔ اسی لیے میرے آقا نے چاہا اے علی اے فاطمہ تم اپنے آپ کو ایسا بنا لو کہ قیامت تک آنے والی مسلم نسلیں اگر کسی کی پیروی کرے تو تم آگے ہو، فاطمہ آگے ہو، اور تمہارے نقش قدم پر چل کر وہ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار دیں۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کتنا مقدس جوڑا لگایا تھا، کتنا بہترین رشتہ تھا کہ ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ اب اس کے بعد اللہ کے کرم سے آپ کے یہاں پر بچوں کی ولادت ہوتی ہے۔ آپ کو میں بتا دوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ سے نکاح کرنے کے بعد پھر ایک نکاح اور کرنے جا رہے تھے۔ غالباً ابو لہب کی بیٹی تھی اور ابو لہب نے خود رشتہ بھیجا تھا کہ اے علی ایک کام کرو، اب تو تم نبی کی بیٹی سے شادی کر چکے ہو، ایک کام کرو میری بیٹی سے بھی نکاح کر لو۔ عرب میں ایک سے زیادہ نکاح کرنے پر پابندی نہ تھی، ایک سے زیادہ نکاح کرنے کو عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ وہ آدمی بڑا ہمت والا اور حوصلہ مند اور جرأت مند سمجھا جاتا تھا جس کے یہاں پر 2-3 بیویاں ہو اور وہ ان کے خرچ کو برداشت کرے، ان کے بچوں کے خرچ کو برداشت کرے۔ ابو لہب نے رشتہ بھیجا تھا اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رضامندی بھی ظاہر کر دی اور ہاں بھی کہہ دیا۔ میرے آقا کو جب اس بات کی اطلاع ملی، میرے آقا مسجد نبی شریف میں منبر پر کھڑے ہو کر صحابہ سے کہتے ہیں اے لوگوں سنو، میرے گھر میں اللہ اس کے رسول کے دشمن کی بیٹی ہرگز نہیں آ سکتی۔ آپ اندازہ کریں، دیکھیں کیا پروٹوکول ہے حضرت فاطمہ کے لیے، کتنی آپ کے دل کو، آپ کے جذبات کو، آپ کے جذبات کی قدر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کتنا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اے مردو سنو، اے میرے بندو سنو، اگر تم نکاح کرنا چاہتے ہو اور نکاح پر طاقت رکھتے ہو تو تم ایک نکاح بھی کر سکتے ہو، اگر تم 2 بیوی کا خرچ برداشت کر سکتے ہو تو 2 بھی کر سکتے ہو، 3 بھی کر سکتے ہو، بیک وقت 4 بیویوں کو اپنے نکاح میں رکھ کر کے تم ان کا خرچ برداشت کر سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ یہ حکم تو تمام انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے تھا، یہ حکم علی کے لیے بھی تھا، لیکن جب علی نے دوسرا نکاح کرنا چاہا، میرے نبی نے خدا داد اختیار اور صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے علی پر پابندی لگا دی۔ معلوم یہ ہوا کہ جو قانون اللہ بناتا ہے اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، جو قانون مصطفیٰ بناتے ہیں اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ حضرت علی نے جب یہ بات سنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے سمجھایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ہم نے دیکھا بڑے جلال میں تھے، بڑے غیظ و غضب میں تھے، اس لیے کہ ابو لہب یہ مذہب اسلام کا دشمن ہے، صحابہ کا دشمن ہے، نبی کا دشمن ہے، اور تم اس دشمن خدا کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہو۔ حضرت علی نے کہا مجھے اس کی کوئی اطلاع نہ تھی۔ میرے آقا نے حضرت علی کو سمجھایا اے علی سنو، اگر تم اس کی بیٹی سے شادی کرنے کا ارادہ ہی رکھتے ہو تو تمہیں فاطمہ کو طلاق دینا ہوگا، تمہیں فاطمہ کو جدا کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر! حضرت علی نے جب یہ بات سنی، میرے آقا کی زبان سے آپ جلال میں تھے، غصے میں تھے، اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ میری بیٹی کو تو الگ کرنا ہوگا۔ حضرت علی رونے لگتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ میں ایسی جرت نہیں کروں گا۔ اسی لیے میں آپ کو بتا دوں ہر صحابی تو 1 یا 2 بیوی کو اپنے نکاح میں رکھ رہا تھا، لیکن علی نے جب تک حضرت فاطمہ باحیات تھی ان کے لیے دوسرا نکاح حرام تھا، ان کے لیے دوسرے نکاح پہ پابندی تھی، اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ کے دل کو ٹھیس پہنچے گی تو میرے دل کو ٹھیس پہنچے گی، فاطمہ ناراض ہو جائے گی تو وہ گویا کہ مجھے ناراض کر رہا ہے، میں فاطمہ
فاطمہ کو کبھی بھی ناراض دیکھنا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں تھے تو آپ کے یہاں پر 6 بچے کی ولادت ہوتی ہے، جس میں 3 لڑکے رہتے ہیں، 3 لڑکیاں رہتی ہیں، ایک حسن ہے، ایک حسین ہے اور ایک محسن تھے۔ جو محسن نام کے صاحبزادے تھے ان کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، اس لیے ان کی کوئی تفصیل کتابوں میں نہیں ملتی، کیونکہ وہ چھوٹے تھے اور انتقال ہو چکا تھا، وہ جوان بھی نہیں ہوئے تھے اور انہوں نے کوئی ایسا کام بھی نہ کیا تھا کہ کتابوں میں جو ہے اسے لکھا جائے۔ اسی طرح سے 3 بیٹیاں تھیں، ایک زینب نام کی تھی، ایک رقیہ نام کی تھی اور ایک ام کلثوم نام کی تھی۔ حضرت رقیہ یہ بچپن میں انتقال کر گئی تھی اور ام کلثوم کا نکاح مولا علی مشکل کشا نے حضرت عمر سے کرایا تھا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح عبداللہ ابن جعفر سے کرایا تھا، جو میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھ تھی۔ یہ 6 بچے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت فاطمہ کے ذریعے سے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ حضرت رقیہ جو حضرت علی کی صاحبزادی ہے اور حضرت محسن جو چھوٹے ہیں، ان دونوں کا تذکرہ نہیں ملتا، کیونکہ یہ جو بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے۔ اور سب سے بڑے امام حسن تھے، اللہ اکبر، یہ امام حسن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وصال کے بعد ہمیں حضور علیہ السلام کی بہت یاد آتی تھی، اور پھر اگر ہمیں حضور کو دیکھنا ہوتا تو ہم امام حسن اور امام حسین دونوں کو ایک ساتھ کھڑا کر دیتے، اور دونوں کو ایک ساتھ کھڑا کر دیتے تو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا چہرہ، ان کا سینہ مبارک، ان کی چال ڈھال ہمیں حسنین کریمین میں نظر آ جایا کرتی تھی۔ آپ اندازہ کریں، غور کریں، توجہ سے میری بات سنیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت موجود ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے امام حسن کا مقام تھا وہ یہ کہ سر سے لے کر سینہ تک حضرت امام حسن کا بدن حضور علیہ السلام کی طرح تھا، اور سینے سے لے کے پاؤں تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدن حضور کی طرح تھا۔ اسی لیے پاؤں کا اثر دیکھو، جیسے میرے نبی کا قدم کبھی بھی صراط مستقیم سے ہٹا نہیں، ایسے حسین کا قدم بھی میدان کربلا میں پیچھے ہٹا نہیں، کیونکہ ان کا قدم حضور کے قدم کی طرح تھا، ان کا نقش قدم نقش پائے مصطفیٰ تھا۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فرماتے ہیں، اللہ اکبر، قربان جائیں، آپ فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین۔ معدوم کا مطلب ہوتا ہے ختم ہو جانا۔ اگر انسان راستے میں چلے دن میں تو اس کا اجالا نظر آتا ہے، اس کا سایہ نظر آتا ہے، لیکن جب سورج ڈوب جاتا ہے تو اس کا سایہ پھر جلدی نظر نہیں آتا۔ لیکن قربان جائیے، اللہ کی رحمت کو یہ گوارا نہ تھا کہ میرے حبیب کا سایہ جو ہے ختم ہو جائے، میرے حبیب کا آپ سے جو ہے ختم ہو جائے۔ میرے حبیب تو ظاہری طور پر وصال فرما گئے، ان کا سایہ اللہ نے حسن و حسین کو بنایا تھا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین۔ تمثیل نے اس سائے کے 2 حصے کیے، آدھے سے بنے حسین اور آدھے سے بنے حسن۔ یہ امام عشق و محبت کا قصیدہ ہے۔ آپ امام عشق و محبت کا قصیدہ پڑھیں، ہر شعر میں آپ کو یا تو قرآن کی تفسیر ملے گی، یا تو حدیث کی وضاحت ملے گی، یا تو کسی بزرگ کا قول ملے گا، یا تو نبی کا فرمان ملے گا، یا تو قرآن و حدیث میں اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور مبارک میں کوئی واقعہ پیش آیا ہوگا، وہ واقعہ آپ کو اعلیٰ حضرت کے شعر میں ملے گا۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کا شعر نپات اللہ ہے، اللہ اکبر، آپ اندازہ کریں، دیکھیں، آپ امام حسن کے لیے فرماتے ہیں وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء، وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سایہ اور اس کا عکس حضرت امام حسن اور امام حسین میں تھا۔ آپ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے امام حسن سے کتنی محبت فرمائی۔ جب آپ کی ولادت ہوئی، اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور حکم دیا کہ جاؤ میرے حبیب سے کہہ دو کہ اس کا نام کوئی نہیں رکھے گا، نام میں رکھوں گا۔ اور پھر اللہ کی جانب سے حسن نام دیا گیا اور میرے آقا نے شکبر کے نام پر حسن کا نام رکھا۔ اسی طرح سے جب حسین کی ولادت ہوئی تھی 1 سال کے بعد یا 1.25 سال کے بعد، تو اس وقت بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل آئے تھے اور آپ نے آ کر
کر کے کہا تھا اللہ کا حکم ہے، جیسے آپ کے بڑے نواسے کا نام اللہ کی جانب سے رکھا گیا، ایسے ہی آپ کے حسین کا نام بھی اللہ کی جانب سے رکھا جائے گا۔ حسن اور حسین نام کے حضور کے دور میں کوئی نہ تھا، دور رسالت میں سب سے پہلے اگر حسن اور حسین نام رکھا گیا ہے تو نبی کے نواسوں کا نام رکھا گیا ہے، نبی کے گھر والوں کا نام رکھا گیا ہے، نبی کے رشتہ داروں کا نام رکھا گیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں حسین واؤز یزید آپ کو دیکھیں گے دکھے گا تاریخ میں، مگر آپ پوری دنیا میں دیکھ لو یزید نام کا کوئی بچہ نہیں ملے گا، حسین نام کے بچے لاکھوں ملیں گے، حسین نام کے مرد آپ کو لاکھوں ملیں گے، اس لیے کہ یزید نام اللہ نے نہیں رکھا تھا، حسین نام اللہ نے رکھا تھا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے امام حسن سے بڑی محبت فرمائی، اسی طرح سے امام حسین سے بھی محبت فرمائی۔ دونوں کا عقیقہ آپ نے کرایا، دونوں کے سر کے بال آپ نے نکالے، دونوں کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی آپ نے خیرات کی، اور کبھی آپ ان کو سینے سے لگاتے، کبھی آپ ان کو گود میں بٹھاتے، اور کبھی نماز میں ہوتے تو امام حسن اور امام حسین اپنے ننھے ننھے قدموں سے دوڑتے ہوئے میرے نبی کے پشت مبارک پر بیٹھ جاتے تھے۔ آپ دیکھو، آپ اگر نماز پڑھ رہے ہو، آپ کی پشت پر، آپ کی پیٹھ پر کوئی چھوٹا بچہ آ کر بیٹھ جائے تو آپ کب تک برداشت کرو گے؟ آپ اٹھ جاؤ گے، بچہ گر جائے گا، نماز اپنی پوری کر دو گے، مگر قربان جاؤ حسن و حسین کی عظمت پر۔ جب میرے آقا سجدے میں ہوتے تو امام حسن اور امام حسین اپنے ننھے قدموں سے آ کے پشت مبارک پر بیٹھ جاتے تو میرے آقا نماز کی حالت میں اپنی تسبیح کو طویل کر دیا کرتے تھے، سبحان ربی الاعلیٰ آپ پڑھتے تھے اور گنتے نہیں تھے، اور آپ ان کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ یہ ایک میسج امت کو دیا، اے لوگوں سنو، میں نبی ہوں، اپنے نواسے کو پیٹھ پر سے گرنے نہیں دے رہا ہوں۔ وہ امتی کیسا امتی ہوگا جو میرے حسین کو کربلا کے میدان میں گھوڑے سے گرائے گا، ان کے اوپر پیر رکھے گا، ان کے جسم کو روندے گا، اور ان کے جسم پر جو ہے نیزوں کی بوچھار کرے گا۔ میرے حسین کی ویسے ہی عزت کرو جیسے میں عزت کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم امام حسن کو گود میں لے کر کے مدینہ کی گلیوں میں اکثر سفر کیا کرتے تھے، اسی طرح سے امام حسین کو بھی پیار دیا کرتے تھے۔ اور جب ایک صحابی نے کہا نعم المرکب یا غلام رکبتا، کتنی اچھی سواری ہے بیٹے جو تم سوار ہو، میرے آقا نے فرمایا نعم الراکب ہوا، اے کہنے والے تجھے میرے کاندھے پر سوار نظر آ رہا ہے تو اس کی تعریف کر رہا ہے، تجھے یہ نظر نہیں آ رہا کہ کس کی پشت پر وہ سوار ہے، کس کے کاندھے پر سوار ہے، تجھے یہ نظر نہیں آ رہا؟ تو نے حسین کی تعریف کی ہے، سن، میں حسین کو اپنے کاندھے پر لے کر دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، جیسے میں حسین کو اور حسن کو ہمیشہ کاندھوں پر رکھ رہا ہوں، سر کے مقابل رکھ رہا ہوں، تم بھی حسن و حسین کو اپنے سر کے مقابل رکھنا، ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا، کیونکہ میرے نبی کو اللہ نے حکیم بھی بنایا تھا، اور حکیم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ حکیم بولتا کم ہے، بتاتا زیادہ ہے، پریکٹیکل کر کے دکھاتا زیادہ ہے۔ میرے نبی خاموش مزاج تھے، مگر لاکھوں باتیں صحابہ نے آپ کی خاموشی سے سیکھی ہے، آپ کے کردار سے سیکھا ہے، آپ کے افعال سے سیکھا ہے، اور یہی تعلیم میرے آقا نے حسن و حسین کو کاندھے پر لے کر کے صحابہ کو سکھائی ہے۔ اور امام حسن اور امام حسین خطبے کے دوران عین نماز کے وقت جمعہ کے دن میرے آقا ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج اگر کوئی مسجد کے امام صاحب خطبہ دے رہے ہوں، ان کے گھر کا بچہ یا کسی کا بچہ دوڑتا ہوا آئے، وہ خطبہ چھوڑ نہیں سکتے، اسے ممبر پر اتر کے گود میں نہیں لے سکتے، عوام اسے برا بھلا کہے گی کہ کیا کر دیا، تمہاری نظر میں بچے کی اہمیت ہے، خطبے کی اہمیت نہیں، نماز کی اہمیت نہیں، لوگ اتنے سارے بیٹھے نماز کے انتظار میں، اس کی اہمیت نہیں۔ مگر دیکھو یہاں میری نبی کا عمل دیکھو، حسن و حسین سے اتنی دلی محبت فرماتے تھے کہ حجرہ عائشہ سے جیسے حضور آیا کرتے تھے، امام حسن اور امام حسین بھی چھوٹے تھے، آتے میرے آقا اپنا خطبہ روک دیتے، ممبر سے اترتے اور دونوں کو اپنے گود میں لے کر کے پھر ممبر پر جاتے اور خطبہ دیتے۔ گویا کہ میرے آقا نے ممبر پر حسن حسین کو گود میں لے کر کے اپنی امت کو پیغام دے دیا، سنو آج میں حسین کو لے کر ممبر پہ کھڑا ہوں، کل قیامت تک ممبر پر کھڑے ہونے والا خطیب میرے حسین کے ذکر کرے گا، میرے حسین کا نام لے گا، اور قیامت تک حسین کے نام
میرے نبی نے یہ بھی سکھایا ہمیں، سمجھنے کی ضرورت ہے، مگر بہت پیار فرماتے تھے۔ امام حسن اور امام حسین کے درمیان 1 سال یا 1.25 سال کا فرق تھا، کیونکہ روایتوں میں اختلاف ہے، اور 7 سال کے تھے حضرت امام حسن، حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا، اور 6 یا 6.5 سال کے تھے امام حسین، حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ حسن و حسین صحابی رسول بھی ہیں، نواسے رسول بھی ہیں۔ نواسا نواسا ہوتا ہے، بیٹے کی جگہ نہیں لیتا، مگر میرے آقا فرماتے ہیں ہادان ابنایا، یہ میرے نواسے نہیں، میرے بیٹے ہیں۔ کیا فرمایا؟ میرے بیٹے ہیں۔ اور پھر مزید دریائے رحمت جوش میں آیا، حسن و حسین کی عظمت کو آپ نے امت کو مزید بتایا، تو آپ فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن اور حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور جب دریائے رحمت جوش میں آیا، میرے آقا فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسن منی وانا من حسن، حسین اور حسن مجھ سے ہیں اور میں حسن و حسین سے ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر میرے وصال کے بعد اگر تمہیں میرا کردار دیکھنا ہو، میرا اخلاق دیکھنا ہو، میرے چہرے کا جلوہ دیکھنا ہو، تو حسن و حسین کو دیکھ لو گے تو تمہیں میری یاد مل جائے گی، تمہیں میرا چہرہ دکھنے کو ملے گا۔ اسی لیے ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب بھی ہمیں حضور کی یاد ستاتی تو ہم حسن و حسین کو گود میں لے کے پیار کرتے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا چہرہ ان کی آنکھوں میں، ان کے رخسار میں، ان کے لب مبارک میں، ان کے جسم میں ہمیں نظر آ جاتا۔ امام حسن چھوٹے سے ہیں، گود میں میرے نبی کے بیٹھے ہیں، پیار کر رہے ہیں، کبھی پیشانی پر بوسہ دے رہے ہیں، کبھی رخسار مبارک پر، کبھی لب مبارک پر۔ صحابہ نے پوچھا آپ بہت ان سے محبت فرماتے، کہاں؟ ہاں، الحسن والحسین ہما ریحان من الدنیا والآخرہ، حسن اور حسین دنیا و آخرت میں میرے لیے مہکتے پھول ہیں، مجھے جب جنت کی خوشبو لینی ہوتی ہے تو میں انہیں سونگھتا ہوں، انہیں چومتا ہوں، مجھے جنت کی خوشبو مل جایا کرتی ہے۔ پھر میرے آقا مزید اپنے لب مبارک کو جنبش دے کر فرماتے ہیں ابنی ھذا سید، حسن کا مستقبل بتا رہے ہیں۔ اسی کو علم غیب کہتے ہیں، جو مستقبل بتائے، جو نبی مستقبل، وہ علم غیب ہے، چھپی ہوئی بات۔ ابھی حسن چھوٹے ہیں، گود میں 5 سے 6 سال کی عمر ہے۔ آپ کے یہاں بھی چھوٹے بچے ہوں گے، گود میں لے کے بتائیے وہ بچہ فیوچر میں کیا کرے گا، کیا بنے گا، کیا سیکھے گا، کیا لکھے گا، کچھ نہیں بتا سکتا۔ لیکن میرے آقا کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ حدیث پاک پڑھ رہا ہوں، سنیے آپ۔ فرماتے ہیں میرا بیٹا سردار ہے، لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، ایک وقت ایسا آئے گا جب 2 مسلمانوں کا گروہ آپس میں لڑنے کو قریب ہوگا، میرا بیٹا درمیان میں جا کر سردار کی طرح فیصلہ کرے گا اور ان دونوں مسلمانوں کے گروہوں کو آپس میں لڑنے سے بچا لے گا۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا مسلمان اور کافر کے درمیان جنگ ہوگی تو میرا حسن جا کے بچائے گا، میرے آقا کے نے فرمایا بین فئتین من المسلمین، 2 مسلمانوں کے گروہ میں، یعنی جو اس طرف آئے گا وہ بھی مسلمان ہوگا، جو اس طرف آئے گا وہ بھی مسلمان ہوگا۔ اور تاریخ گواہ ہے، میرے نبی نے بچپن میں فرمایا تھا، اور جب امام حسن جوان ہو گئے تو جنگ کی صورت ایک بار بنی تھی، جنہیں جنگ کی صورت اس وقت بنی تھی کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وصال فرما گئے، اور پھر مسلمانوں کا 2 گروہ بن گیا۔ ایک جماعت وہ تھی جو حضرت امیر معاویہ کی اقتداء میں رہنا چاہتی تھی، دوسری جماعت وہ تھی جو امام حسن کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ 40,000 کوفہ والے جو حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے، انہوں نے کہا تھا اے امام حسن، ہاں 40,000 کا لشکر آپ کے ساتھ ہے، آپ کے ہاتھ میں انہوں نے بیعت کیا ہے، ایک کام کرتے ہیں، چلیے آپ کی قیادت میں ہم ملک شام پر حملہ کرتے ہیں، امیر معاویہ کو معاذ اللہ تحت تیگ کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسن نے فرمایا تم مجھے کیا مشورہ دے رہے ہو؟ امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں، ان کے ساتھ بہت سارے بدری صحابہ ہیں، بہت سارے جو ہے ایسے لوگ ہیں جن سے نبی محبت فرمایا کرتے تھے، بہت سارے بزرگ صحابہ ہیں، بہت سارے تو وہ ہیں جن کا ادب میرے بابا علی مرتضیٰ کیا کرتے تھے، اور اس میں اکثر حافظ قرآن ہیں، عالم دین ہیں، فقیہ ہیں، مفتی اسلام ہیں، تم مجھے ان سے جنگ کرنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ اور اللہ اکبر،
جنگ کی ایک نوبت آئی تو میرے حسن نے وہی چیز دہرائی جو میرے آقا نے کہا تھا. میرے آقا نے پیشین گوئی کی تھی اور اس پیشین گوئی کو پورے مکہ اور مدینہ، ملک شام اور عراق اور افغانستان کے تمام مسلمانوں نے دیکھا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا اور پیچھے ہٹ گئے، اور خلافت کی پوری ذمہ داری 6 مہینے کے بعد حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر کے آپ نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے دونوں مسلمانوں کے لڑنے سے آپ نے بچا دیا. اور میرے آقا کا وہ فرمان صادق ہوا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، سردار بن کر کے دونوں کو لڑنے سے بچا لے گا. اب یہاں پر ایک بات میں بتاؤں، جو لوگ حضرت امیر معاویہ کو برا بلا کہتے ہیں کہ انہوں نے آ کر کے کوفے میں خلافت مانگا کہ ذمہ داری مجھے دے دو، اور پھر انہیں برا بلا کہتے ہیں، انہیں میں یہ حدیث پاک پڑھ کر کے سناتا ہوں. میرے آقا کیا کہہ رہے ہیں؟ بین فئت من المسلمین، 2 مسلمان یعنی میرے نبی نے ان کے ایمان کی بھی گواہی دے دی. میرے نبی نے امیر معاویہ اور ان کے لشکر کے بھی ایمان کی گواہی دی. میرے نبی نے حسن کی پیروی کرنے والوں کو بھی مسلمان کہا، امیر معاویہ کی پیروی کرنے والوں کو بھی مسلمان کہا. جب میرے نبی نے دونوں کو مسلمان کہا ہے تو ہم اپنے نبی کی بات مانیں گے، کسی غیرے کی بات ہرگز نہیں مانیں گے. یہ حدیث سے ثابت ہے. بین فئت من المسلمین. اور پھر ایک مقام پر میرے آقا نے دعا کرتے ہوئے فرمایا تھا، اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں حسن سے بہت محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما. اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ تو ان سے محبت فرما. عظمت دیکھو، اہمیت دیکھو ان کی. ظاہر سی بات ہے جب نام اللہ رکھ رہا ہے تو محبت بھی ہوگی، محبت بھی تو ہوگی. اور پھر امام حسن اور امام حسین دونوں کے لیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو ان کا دل دکھائے گا وہ میرا دل دکھایا. ہو بہو یہی حدیث حضرت علی کے لیے بھی ملتی ہے، حضرت فاطمہ کے لیے بھی ملتی ہے، امام حسن حسین کے لیے ملتی ہے. معلوم یہ ہوا کہ میرے آقا کی محبت متوجہ سب سے زیادہ تھی تو ان 4 بزرگوں کے اوپر تھی. ان سے زیادہ حضور علیہ السلام محبت فرمایا کرتے تھے، ان سے زیادہ پیار فرمایا کرتے تھے، ان سے زیادہ آپ دل لگایا کرتے تھے اور انہیں سنگا کرتے تھے. آپ کو معلوم ہے اس دنیا میں جتنی بڑی رشتہ داری ہے، یہ میرا چاچا ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا ماموں ہے، پھلاں پھلاں پھلاں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں توجہ سنیے میری بات، قیامت کے دن یہ رشتہ داری ختم ہو جائے گی. کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، منہ پھیر لے گا. ہر کسی کو اپنے عمل کا جواب دینا ہوگا. ساری رشتہ داری ختم. اگر آپ کے خاندان میں کوئی عالم دین بھی ہوگا، کہے گا حضرت بچا لو مجھے، تو حضرت کہیں گے پہلے میں بچ جاؤں پھر تم کو بچاتا ہوں. کوئی نہیں ہوگا. لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کل سبب و نسب و سحر ینقطع یوم القیامہ الا سببی و سحری و نسبی. دنیا کی تمام رشتہ داریاں یہی ہیں، ختم ہو جائیں گی قیامت کے دن، ٹوٹ جائیں گی، کٹ جائیں گی ساری رشتہ داریاں، ساری رشتہ داری کی رسی ٹوٹ جائے گی. لیکن جس کا رشتہ میرے سے ہوگا، مجھ سے ہوگا، میرے اہل بیت سے ہوگا، اس کا رشتہ قیامت کے دن برقرار رہے گا. رشتہ داری کٹ جائے گی، کوئی فائدہ نہ ملے گا، لیکن جس کا رشتہ نبی سے جڑے گا اس کا فائدہ قبر میں بھی اسے ملے گا اور آخرت میں بھی اسے ملے گا. اسی لیے حضرت عمر نے حضرت علی سے کہا تھا کہ علی یہ حضور کا فرمان ہے رشتہ داری کٹ جائے گی، نبی سے جو رشتہ داری وہ کام آئے گی. آپ نے فرمایا تھا ہاں کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تو جو آپ کی شہزادی ہے نا ام کلثوم، اس کا نکاح مجھ سے کرا دیجیے آپ. حالانکہ حضرت عمر کافی عمر والے ہو گئے تھے اور حضرت علی کی شہزادی چھوٹی تھی. کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ عمر مل نہیں رہی ہے دونوں کی، کافی بڑے ہیں یہ اور یہ بہت چھوٹی ہے. لیکن حضرت عمر نے اصرار کیا کہ علی میں چاہتا ہوں. آپ نے یہاں تک کہا کہ اس وقت اس روئے زمین پر
حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے علوم کا وارث اور آپ کے رازوں کو جاننے والا اور حضور کی امانتوں کو ادا کرنے والا اگر کوئی ہے اے علی وہ تم ہو، اور تم جتنے قریب حضور کے رہے ہو کوئی نہیں ہے، اس لیے میں تمہارے ذریعے سے سیدہ فاطمہ کا رشتہ، سیدہ فاطمہ سے میرا رشتہ جڑے گا اور ان سے حضور سے میرا رشتہ جڑ جائے گا۔ حالانکہ آپ کی ایک بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نکاح میں تھیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت عمر کے داماد تھے، اور یہ سسر تھے، یہ رشتہ تھا داماد سسری کا، مگر اس کے باوجود بھی رشتہ داری آپ چاہ رہے تھے تاکہ اہل بیت کا فائدہ مجھے مل جائے۔ اے مسلمانوں، وہ خوش نصیب صحابی عمر ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی، اس کے باوجود بھی وہ اہل بیت سے رشتہ جوڑ رہے ہیں، اہل بیت پر محبت اپنی نچھاور کر رہے ہیں، صرف نکاح اسی لیے کر رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن میرا رشتہ حضور سے جڑ جائے، اور پھر جب سب کا رشتہ ٹوٹ جائے تو ہم حضور کے رشتے سے جڑ جائیں۔ اب آپ کہو گے کہ ہم کیا کریں، وہ تھے انہوں نے جوڑ لیا، ہم ہوتے تو ہم بھی ٹرائی کرتے، ہم بھی کوشش کرتے، ہم اس اب پیدا ہوئے، اب ہم کیسے نبی سے اپنا رشتہ جوڑیں گے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں سنو، جس نے اہل بیت اطہار کی محبت کو اپنے سینے میں رکھا اور اسی محبت کے ساتھ وہ دنیا میں گیا، تو اس محبت کے ذریعے سے، اس ایمانی رشتے کے ذریعے سے اس کا رشتہ اہل بیت سے جڑے گا، اور وہ محبت، وہ ایمانی رشتہ جنت میں انشاءاللہ اسے لے کر کے جائے گا، لے کے جائے گا۔ میرے نبی نے محروم نہیں کیا، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے ہر مومن متقی مسلمان میری آل ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہر مومن متقی مسلمان میری آل ہے۔ اب اگر حضور کی آل بننا ہے تو تقوی اختیار کرو، تقوی سیکھنا ہے اہل بیت کی سیرت اٹھا کر کے پڑھو، تقوی سمجھ میں بھی آئے گا، تقوی کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھ میں آئے گا۔ چھوٹے بچے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم جب بھی کہیں سے آتے امام حسن امام حسین سے بہت محبت کرتے، کبھی یہ گود میں بیٹھ کر آپ کی داڑھی مبارک سے کھیلتے، کبھی کاندھے پر چڑھ جاتے، کبھی سر مبارک پر چڑھ جاتے، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم لیٹے رہتے آرام فرماتے تو بازو میں جا کے سو جاتے۔ اتنی محبت، اتنا پیار۔ یزید نے جو کارنامے کیے وہ حضور کو کیا جواب دے گا؟ میرے آقا نے فرمایا تھا نا جو ان کو تکلیف پہنچائے گا وہ مجھ کو تکلیف پہنچائے۔ یزید نے امام حسین کو تکلیف پہنچائی، کل قیامت کے دن وہ جواب نہ دے سکے گا، حضور کی نگاہ رحمت سے وہ دور ہو جائے گا، جہنم میں جائے گا وہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین بیمار ہو گئے، اللہ کے رسول کو اس کی اطلاع ملی، میرے آقا آئے دیکھنے کے لیے، عیادت کرنے کے لیے، واقعی بیمار تھے۔ آپ نے فرمایا علی اور فاطمہ ایک کام کرو، تم منت مانگو، تمہارے بچے بیمار ہیں ٹھیک ہو جائیں گے۔ منت کیا مانگنی ہے؟ میرے نبی نے علی پہ چھوڑ دیا، آپ فرما کر یہ نکل گئے کہ علی منت مانگو اللہ تمہارے بچوں کو شفا دے گا۔ آپ یہ کہہ کر چلے گئے دعا دے کر۔ حضرت علی کے یہاں پر آپ کی بیوی حضرت فاطمہ ہیں، اور پھر ایک کنیز تھی جس کا نام فضہ تھا جو آپ کی خادمہ تھی۔ ان تینوں نے مشورہ کیا کہ ایک کام کرو، ہم سب سے اچھی منت مانگتے ہیں۔ سب سے اچھی منت کیا تھی؟ کہا کہ سب سے اچھی منت ہے روزہ رکھنا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر ہمارے بچے ٹھیک ہو گئے تو ہم 3 روزہ رکھیں گے۔ اور پھر اس کے چند دنوں کے بعد امام حسن اور امام حسین صحت یاب ہو گئے۔ میرے آقا پھر تشریف لائے، فرمایا علی فاطمہ تم نے کیا منت مانگی تھی؟ کہا کہ ہم نے روزہ رکھنے کی منت مانگی تھی۔ کہا کہ تمہارے بچے ٹھیک ہو گئے، ایک کام کرو اب اپنی منت پوری کرو، روزہ رکھو۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا پھر چلے گئے، ایسا لگ رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کو آگے کیا ہونے والا ہے سب کی اطلاع تھی، اور واقعی اطلاع تھی، اور اہل بیت کی عظمت کو بتانا بھی تھا پوری دنیا کے سامنے۔ تبھی تو میرے آقا نے کہا تھا منت مانگو۔ آج لوگ کہتے ہیں منت نہیں مانگنا چاہیے، منت نہیں مانگنا چاہیے۔ حقیقت ہے کہ کچھ منتیں ایسی ہیں جو مسلمان مانگتا ہے جو شرعاً درست نہیں ہے۔ کوئی چوٹی رکھنے کی منت مانگتا ہے، کوئی کان چھدانے کی منت مانگتا ہے، کوئی کان میں سونے یا چاندی کی بالی پہنانے کی منت مانگتا ہے، کوئی یہ منت مانگتا ہے کہ محرم
آئے گا تو وہ امام حسین کا فقیر بن کر کے علم اٹھا کر کے سڑک پر گھومے گا، وہ یہ منت مانگتا ہے، کوئی کچھ اور منت مانگتا ہے، کوئی کڑا پہننے کی منت مانگتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو کڑا پہنے گا اور ٹھیک نہیں ہوا تو کڑا نہیں پہنے گا۔ یاد رکھو اس طرح کی منتوں کا شرعاً کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، ایسی منت نہیں مانگنی چاہیے۔ اگر آپ کو منت مانگنی ہے تو آؤ، اہل بیت نے وہ بھی سکھایا ہے اور خود میرے نبی نے اشارہ دیا منت مانگو۔ معلوم یہ ہوا منت مانگنا اگر غلط ہوتا تو میرے آقا علی کو منع کر دیتے، آپ کہتے علی ایک کام کرو، حسن اور حسین بیمار ہو گئے، طبیب کو بلاؤ علاج کرا دو۔ میرے آقا یہ نہیں کہتے منت مانگو، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ طبیب بھی شفا نہیں دے سکتا ہے، وہ تو ذریعہ بنتا ہے، اصل تو شفا دینے والا رب ہے، وہی شافی مطلق ہے، وہی اپنے بیمار بندوں کو ہر طرح کی ظاہری اور باطنی بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ تو منت ایسا مانگو، ایسی مانگو جس کا شریعت میں جس کی جگہ ہو۔ منت آپ مانگو نماز پڑھنے کی، منت آپ مانگو صدقہ کرنے کی، منت آپ مانگو راہ خدا میں جانور ذبح کر کے اس کے گوشت کو غریبوں میں تقسیم کرنے کی، منت آپ مانگو کسی مدرسے کی تعمیر کرنے کی، منت آپ مانگو کسی مسجد کی تعمیر کرنے کی، کسی بیوہ کے نکاح کرانے کی اور کسی بیمار کے علاج کرانے کی، اس طرح کی منت مانگو۔ سب سے اچھی منت نماز کی ہے یا پھر روزے کا ہے۔ حضرت علی نے منت مانگا، بچے شفا یاب ہو گئے، میرے نبی نے فرمایا علی روزہ رکھو۔ اب حضور علیہ السلام چلے گئے اور اس کے بعد جب سحری کا وقت قریب تھا، حضرت فاطمہ فرماتی ہیں علی ایک کام کرو، کچھ لے کر کے آ جاؤ تاکہ میں کچھ بنا دوں، سحری میں کھا لینا اور پھر کچھ بچ جائے گا تو افطار میں بنا دوں گی تو افطار بھی کر لینا۔ اللہ اکبر! عورتوں کا مزاج بڑا اچھا ہوتا ہے، وہ کم چیز میں کئی لوگوں کو کھلانے کا ہنر جانتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑوس میں جاتے ہیں، ایک یہودی تھا پڑوس میں جو آٹا بیچتا تھا، وہ اور آٹے کا سوداگر تھا، اس سے آپ نے کچھ جو خریدا اور ایک روایت میں ہے کہ قرض میں لیا، اسے آپ نے لا کر کے حضرت فاطمہ کو دیا۔ آپ کی کنیز فضہ نے اسے پیسا اور پیسنے کے بعد اس کو کئی حصوں میں تقسیم کیا، تھوڑے آٹے کی روٹی بنائی گئی اور پھر اس کے بعد سحری کر لیا۔ سحری کرنے کے بعد جب انہوں نے سحری کر لیا، روزہ رکھ لیا اور افطار کا جب وقت آیا تو افطار کے وقت جو ہے پھر تھوڑے آٹے کی روٹی بنائی گئی اور کھانے کا سامان تیار کیا گیا۔ مغرب کا وقت قریب آنے والا تھا، مؤذن کی مؤذن کی آواز آنے والی تھی کہ اچانک دروازے پر ایک فقیر صدا لگاتا ہے، اے اہل بیت نبوت، ہم نے تمہارا نام بہت سنا ہے کہ آپ بہت ہی سخی ہیں، بڑے دل والے ہیں۔ اللہ اکبر! واقعی جس کا نانا سخی ہو، اس نے پوری دنیا کی دولت کو اپنی امت میں بانٹ دیا ہو، اس کا نواسا بخیل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا نواسا کنجوس کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا نواسا تو اپنے نانے ہی کے نقش قدم پر چلے گا۔ اہل بیت نبوت نے جب یہ سنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ کی آنکھوں میں دیکھا، فاطمہ نے اپنی آنکھ سے اشارہ کیا کہ جو بھی رکھا ہے اٹھا کر کے دے دو، وہ پہلا ضرورت مند ہے، وہ فقیر ہے، ضرورت مند ہے، وہ صدا لگا رہا ہے۔ اللہ اکبر! حضرت علی نے پورا اٹھا کر کے سامان کھانے کا دے دیا اور پانی پی کر کے روزہ رکھ لیا۔ دوسرے دن پھر سحری کیا اور افطار کا وقت آیا، کھانا بنایا بن چکا تھا اور مغرب کی نماز کا وقت جیسے ہی آیا، پھر ایک بندہ صدا لگاتا ہے، اے اہل بیت نبوت، میں یتیم ہوں، یتیم، میرے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے، میں بھوکا، مجھے کھانا کھلا دو۔ مولا علی پھر حضرت فاطمہ سے پوچھ کر کے وہ پورا کھانا اٹھا کر کے دے دیتے ہیں اور افطار کے وقت جو پانی پی کر کے وہ افطار کر لیتے ہیں۔ تیسرے دن پھر روزہ رکھا جاتا ہے کیونکہ 3 دن روزہ رکھنے کی منت مانگی گئی تھی۔ افطار کے بعد پھر بیٹھتے ہیں، اب وہ آخری آٹا تھا جس کی روٹیاں بنائی گئی تھی اور پھر ایک بندہ صدا لگاتا ہے، اے اہل بیت نبوت، میں اسیر ہوں، اسیر، میں قیدی ہوں، قیدی، میں بہت دنوں سے بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ سنا ہے کہ آپ کے دروازے پر کوئی خالی ہاتھ لوٹ کر نہیں جاتا ہے۔ حضرت علی نے فوراً اٹھا کر کے دے دیا اور پانی پی کر کے حضرت علی، امام حسن اور حضرت علی اور حضرت فضہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روزہ کھول لیا اور اس کے بعد 3 دن مسلسل گزر گئے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا دیکھو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، اے علی، فاطمہ مبارک ہو، تم نے جو رات میں عمل کیا ہے وہ عمل اللہ کو پسند آ گیا ہے، وہ عمل جو ہے اللہ کو پسند آ گیا ہے اور تمہاری تعریف قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ اکبر! قرآن پاک میں آیت کریمہ اترتی ہے، اہل بیت اطہار یہ ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے غریبوں اور مسکینوں اور فقیروں کو کھلاتے ہیں اور کھلانے کے بعد وہ کہتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے بدلے کی ضرورت
بدلے کی محتاج نہیں ہے. ہم نہیں چاہتے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو. یہ تعریف اہل بیت کی قرآن میں ہو رہی ہے اور یہ تعریف کرنے والا رب کا رب ہے. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں علی قربان جاؤ, فرشتوں نے تمہیں مبارکباد دی ہے, تمہارا روزہ بھی قبول ہو گیا, تمہاری منت بھی قبول ہو گئی اور تمہارے مقام کو اللہ کی بارگاہ میں مزید بلند کر دیا گیا ہے. ایسا روزہ رکھو. انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, اس کے عوض میں ہم کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ ہمارا شکریہ ادا کرو. یہ اہل بیت کی تعریف میں قرآن پاک اتری, یہ شان ہے اہل بیت کی. آج اگر کسی کو کوئی کھانا کھلا دے, قرض دے دے, تو آدمی سوچتا ہے کہ مشکل وقت میں کام کرواؤں گا نا اس سے, ضرورت پڑے گی تو میں بھی لوں گا نا اس سے کام. حالانکہ یہ بات حدیث پاک میں ہے, من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو لوگوں کا شکریہ ادا نہ کرے وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. شکریہ ادا کرنا چاہیے لیکن شکریہ کی امید نہیں لگانی چاہیے. درود شریف پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ سے سماعت کریں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں ہیں, حضور علیہ السلام بھی موجود ہیں. امام حسن اور امام حسین چھوٹے ہیں, کھیل رہے ہیں. سیدہ فاطمہ ماں ہیں, اپنے بابا جان سے کہتی ہیں ابا جان آپ نے سب کو کچھ نہ کچھ عطا کیا ہے, آپ نے اپنے صحابہ کو بہت کچھ عطا کیا ہے. یہ آپ کے نواسے ہیں جن کو آپ اپنا بیٹا کہتے ہیں, اپنی جان چھڑکتے ہیں, ان کو بھی کچھ عطا کر دیجئے, ان کو بھی کچھ دے دیجئے. میرے آقا نے فرمایا میں نے حسن کو اپنی ہیبت اور سرداری عطا کی اور میں نے حسین کو اپنی شجاعت, بہادری اور سخاوت عطا کی. اور یقینی طور پر میرے نبی نے صرف کہا دے دیا اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ہیبت اور سرداری حسن کے اندر پوری زندگی برقرار رہی اور شجاعت تو میدان کربلا میں حسین نے دکھائی ہے. یہ حسین کو خود حضور نے عطا فرمایا تھا, یہ شجاعت عطا کی گئی تھی تاکہ وہ شجاعت کا اظہار کربلا میں ہو. اور پھر ایک موقع پر اب عرب میں دستور تھا بچوں کو کشتی لڑنا سکھایا جاتا تھا, کیونکہ اکثر جنگیں ہوتی رہتی تھی تو جو بہادر ہوتا وہی کامیاب ہوتا. کشتی لڑنا بچوں کو سکھایا جاتا, جیسے آج کل بچے کراٹے سیکھتے ہیں. اس زمانے میں اسکول میں تربیت گاہوں میں کشتی لڑنا سکھایا جاتا تھا. امام حسن چھوٹے ہیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اے حسن حسین کو اٹھا کے زمین پہ پٹک دو. کشتی سکھا رہے ہیں نا, نانا بھی ہیں, دو عالم کا مختار اور سردار بھی ہیں, سب کچھ ہیں. حسن بڑے ہیں, حسین چھوٹے ہیں. میرے آقا فرما رہے حسن حسین کو اٹھا کے زمین پہ گرا دو, ایسے گراؤ ایسے گراؤ. طریقہ میرے آقا بتا رہے ہیں, طریقہ. حضرت فاطمہ بہت دیر تک سنتی رہی. اچانک کہہ اٹھتی ہے بابا جان چھوٹے بچوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے, آپ کو حسین کو کہنا چاہیے کہ حسن کو اٹھا کے زمین پہ گرا دو. یہ تو الٹا میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ بڑے کو کہہ رہے ہیں چھوٹے کو گرا دو, جبکہ دنیا کا دستور ہے بڑا تو بڑا ہے ہی لیکن چھوٹے کو بڑا بنانے کے لیے اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے تاکہ وہ بزدلی کا شکار نہ ہو, حوصلہ مند ہو, جرأت مند ہو, بہادر ہو. میرے آقا مسکراتے فرماتے بیٹی جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہی, جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہی. فاطمہ کہتی بابا جان کون سی ایسی انوکھی بات ہے جو میں آج نہیں دیکھ رہی ہوں. گھر ہے مصطفیٰ کا, حضرت فاطمہ وہاں کام کر رہی ہیں گھر کا, ادھر مصطفیٰ بیٹھے ہیں, ادھر دونوں بچے کشتی لڑ رہے ہیں. مصطفیٰ کہہ رہے ہیں حسن حسین کو زمین پر گرا دو. فاطمہ نے اعتراض کیا تو میرے آقا نے فاطمہ کو بتایا بیٹا میں حسن کو کہہ رہا ہوں, یہاں جبرائیل کھڑے ہیں جو حسین کو کہہ رہے ہیں حسن کو اٹھا کے زمین پر گرا دو.
کیا اندازہ لگاؤ آپ ان کی عظمت کا کہ جن کی کشتی کا منظر دیکھنے کے لیے بلبل سدرا چھوڑ کر کے نبی کے گھر میں ہیں، نبی کے گھر میں ہیں، اور وہ حسین کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ حسین، جبرائیل کہہ رہے ہیں، فرشتوں کے استاد کہہ رہے ہیں، سردار کہہ رہے ہیں، اے حسین حسن کو اٹھا کر کے گرا دو۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو آپ مسکرا اٹھی۔ آپ دیکھیں، اسی لیے تو امام حسن علامہ حسن رضا بریلوی جو حضور اعلیٰ حضرت کے بھائی تھے فرماتے ہیں، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ میرے نبی کے حسن و حسین یہ معمولی نواسے نہیں ہیں، نواسوں پر نانا قربان ہوتا ہے، مگر آپ دیکھو پوری کائنات کا سردار مصطفیٰ کریم اپنے نواسوں پہ قربان ہو رہے ہیں اور ان کی محبت کو واضح کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے ہمارے بچوں کے کپڑے مارکیٹ سے آتے ہیں، لیکن حسن اور حسین کی عظمت دیکھو کہ جب کپڑوں کی ضرورت پڑی تو کپڑا آیا ہے تو جنت سے کپڑا آیا ہے، دسترخوان آیا ہے تو جنت سے آیا ہے، کھانا آیا ہے تو جنت سے آیا ہے، اور لانے والے حضرت جبرائیل ہیں۔ یہ وہ ہیں جو اپنا جنتی کام چھوڑ کر کے نبی کے نواسوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ جبرائیل نے بھی عوام کو بتا دیا اور کائنات کے انسانوں کو بتا دیا کہ اتنا ہی حسین و حسن صرف انسانوں کی نظر میں ہی مقبول نہیں ہیں، عالم بالا میں رہنے والے فرشتوں کی نظر میں بھی مقبول ہیں۔ جنت سے ان کے لیے کپڑا آتا تھا، جنت سے لباس آتا تھا، یہ شان تھی ان کی۔ بچوں کو لکھنا بھی سکھایا جاتا تھا، جیسے آج کل سلیٹی اور پاٹیا وغیرہ بچے لکھتے ہیں چوک سے، ہے نا، لکھتے ہیں نا، اس زمانے میں بھی لکھنا سکھایا جاتا تھا بچوں کو۔ امام حسن ایک تختی لیے ہوئے ہیں، امام حسین ایک تختی لیے ہوئے ہیں، دونوں کچھ لکھ رہے ہیں۔ وہ دوڑتے ہوئے اپنی امی جان حضرت فاطمہ کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں امی جان بتاؤ کس کی تحریر اچھی ہے؟ حسین کہہ رہے ہیں میری تحریر اچھی ہے، حسن کہہ رہے ہیں میری تحریر اچھی ہے، میری رائٹنگ اچھی ہے، میں نے اچھا لکھا ہے۔ ماں ہوتی ہے، وہ نہیں چاہتی کہ میرے بچوں کا دل ٹوٹ جائے۔ حضرت فاطمہ نے بھی یہی چاہا۔ آپ نے کہا ایک کام کرو، اپنے والد محترم اپنے بابا جان علی مرتضیٰ کے پاس چلے جاؤ، جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھایا ہے، وہ بتا دیں گے کہ کس کی تحریر اچھی ہے۔ دونوں بچے ہیں، ہنستے ہوئے دوڑتے ہوئے تختی لے کر جاتے ہیں حضرت علی کے پاس، بابا جان کس کی تحریر اچھی ہے؟ حسین کہہ رہے میری اچھی ہے، حسن کہہ رہے میری اچھی ہے۔ اللہ اکبر۔ جو مدینۃ العلم ہے علی مرتضیٰ، وہ اب بھی اپنے بچوں کا فیصلہ نہیں کیے، فرماتے ہیں ایک کام کرو اپنے نانا جان کے پاس چلے جاؤ، جو ساری کائنات کو علم سکھانے آئے اور معلم کائنات بن کر کے وہ آئے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ۔ وہ ادھر گئے دوڑتے ہوئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں بیٹا تم اپنی امی جان کے یہاں نہیں گئے، اپنے بابا جان کے یہاں نہیں گئے؟ کہاں گئے تھے امی جان کے یہاں، انہوں نے ابا جان کے یہاں بھیج دیا۔ وہاں گئے، انہوں نے آپ کے یہاں بھیج دیا۔ حضرت امام حسن اور امام حسین مسکرا بھی رہے ہیں، کہہ بھی رہے ہیں کہ کس کی تحریر اچھی ہے۔ میرے آقا سمجھ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فیصلہ آپ بھی نہ کریں، ان کا فیصلہ رب فرمائے گا، اللہ کی جانب سے ان کا فیصلہ ہوگا۔ میرے آقا فرماتے وہ کیسے؟ جبرائیل کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے اے جبرائیل جنت سے ایک سیب لے کر کے جاؤ، دونوں کی تختین کو ملا کر کے زمین پر رکھ دو اور اس سیب کو ہوا میں اڑاؤ، جس تختی پر وہ سیب آ کر گرے گا اس کی تختی اچھی ہوگی، اس کی رائٹنگ اچھی ہوگی، اس کی تحریر اچھی ہوگی۔ میرے آقا نے علی کو بھی بلا لیا، فاطمہ کو بھی بلا لیا اور کہا کہ یہیں بیٹھو، یہ تختی ہے، یہ سیب گرے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل جنت سے سیب لاتے ہیں اور لا کر کے ہوا میں اڑاتے ہیں، وہ سیب گرتا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا وہ سیب ہوا ہی میں دو ٹکڑا ہو جاتا ہے، آدھا حسن کی تختی پر گرتا ہے، آدھا حسین کی تختی پر۔ گویا کہ قدرت یہ فیصلہ کر رہی ہے حسن نے جو لکھا ہے وہ بھی اچھا ہے، حسین نے جو لکھا ہے وہ بھی اچھا ہے۔ یہ شان ہے ان بزرگوں کی، یہ مقام ہے ان کا کہ حضرت جبرائیل بار بار وہاں آ رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں، حسن و حسین کی گویا حفاظت کر رہے ہیں۔ اور یہی حضرت ابو ہریرہ ہے جو خادم خاص تھے حضور کے،
حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، یہ بچے کھیل رہے تھے، رات ہو گئی، عشاء کی نماز ہو گئی، اندھیرا ہو گیا۔ اس زمانے میں لائٹ وغیرہ نہیں تھی جیسے آج لائٹ کے نیچے آپ بیٹھیں، چراغ ہوتے تھے۔ بہت تیز بارش ہو رہی تھی، بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ میرے آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ ان بچوں کو ان کی امی کے گھر پہنچا دو۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش بہت تیز ہے، اندھیرا بھی ہے، راستہ ٹھیک نہیں، جانور، زہریلے جانور، تکلیف دینے والے جانور اذیت پہنچا سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں، کیسے پہنچائیں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک عصا چھوٹا سا ان کو دیا اور کہا کہ تم جاؤ اسے ساتھ میں لے کر۔ حضرت ابو ہریرہ سمجھ نہ سکے اور حضرت ابو ہریرہ ان دونوں بچوں کو لے کر کے جب گزر رہے ہیں تو جیسے جیسے امام حسن اور امام حسین آگے بڑھ رہے ہیں اس عصا سے نور نکل رہا ہے جو میرے آقا نے انہیں عطا فرمایا تھا، اور اس اجالے کی روشنی میں امام حسن اور امام حسین اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ سوچتے ہیں کہ اب میں کیا کروں، اب مجھے اپنے گھر جانا ہے، ان کو تو ان کے گھر بھیج دیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ لاؤ اس عصے کو میں لے کے چلتا ہوں، شاید مجھے بھی مل جائے اس کی برکتیں۔ ابو ہریرہ اس عصا کو لے کر کے چلتے اپنے گھر میں تو ان کے آگے آگے بھی اجالا ہو جاتا ہے، ان کے آگے آگے بھی روشنی ہو جاتی ہے۔ ابو ہریرہ نے بچوں کو ان کے گھر چھوڑا اور خود بھی اس گھر میں اپنے گھر گئے اس لکڑی کے اجالے کے ذریعے سے۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے جنہوں نے ایک معمولی لکڑی کو روشن دان بنا دیا، ٹیوب لائٹ میں تبدیل کر دیا۔ یہ میرے نبی کا نور تھا، گویا کہ نبی نے اپنے نور کی خیرات اس سے عطا کر دی اور وہ بھی نورانی ہو گیا۔ حضرت علی کے بعد جب حضرت امام حسن خلیفۃ المسلمین بنے اور میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میری خلافت، میری جانشینی صرف 30 سال رہے گی، اس کے بعد بادشاہت آ جائے گی، ملوکیت آ جائے گی، خلافت ختم ہو جائے گی 30 سال کے بعد۔ یہ میرے نبی کا فرمان تھا، اور 30 سال میں 6 مہینے باقی تھے۔ 30 سال میں کتنے مہینے باقی تھے؟ 6 مہینے باقی تھے۔ وہ 6 مہینے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی ذمہ داریوں کو سنبھالا۔ اب اس کے بعد جب مسلمانوں کے گروہ میں اختلاف ہوا تو امام حسن نے چاہا کہ 6 مہینہ پورا ہو گیا ہے اور میرے نبی کا وعدہ بھی پورا ہو گیا ہے کہ میرے بعد خلافت صرف 30 سال رہے گی، اس کے بعد بادشاہت آ جائے گی۔ ایک یہ نبی کا فرمان امام حسن کے ذہن میں تھا، اور ایک وہ فرمان تھا جو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ میرا بیٹا سردار ہے، مسلمانوں کے دو جماعتوں میں یہ فیصلہ کرے گا اور ان کو لڑنے سے بچا لے گا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اس کے بعد آپ نے خلافت سے استعفیٰ دیا اور پوری خلافت کی ذمہ داری حضرت امیر معاویہ کو دے دی، اور 3 شرطیں رکھی۔ کہا یہ ان 3 شرطوں پر میں یہ ساری ذمہ داری آپ کو دیتا ہوں۔ پہلی شرط تو یہ کہ جب تک آپ زندہ ہیں خلیفہ بنے رہیں گے، جب آپ کا انتقال ہو جائے گا تو میں خلیفہ پھر بن جاؤں گا، اور اگر میں زندہ نہ رہا تو میرا بھائی حسین خلیفہ بن جائے گا۔ امیر معاویہ نے کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ دوسری شرط یہ کہ حضرت علی کے دور میں شہر مکہ، شہر مدینہ، عراق اور ملک شام کے مسلمانوں کے ساتھ جو بھی معاملات ہوئے اور جو بھی حضرت علی کے ساتھ میں تھے ان کو آپ سزا نہیں دیں گے، ان سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں کریں گے، ان سے محبت کا اظہار کریں گے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک مجھے بھی منظور ہے۔ تیسری شرط یہ، امام حسن فرماتے ہیں کہ میں نے جتنا قرض لیا ہے وہ قرض پورا آپ ادا کریں گے۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا ٹھیک ہے، مجھے یہ بھی شرط منظور ہے۔ یہ 3 شرطوں پر پوری خلافت دے دی آپ نے۔ جب پوری ذمہ داری دے کر آپ آئے اپنے گھر میں تو جو آپ کے ماننے والے تھے 40,000 کوفہ والے، انہوں نے کہا آپ نے بہت غلط کیا، آپ نے تو مسلمانوں کو شرمندہ کر دیا، آپ نے تو مسلمانوں کے سر کو جھکا دیا، آپ کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ خلافت تو آپ کے گھر کی تھی، آپ نے کیوں دے دیا انہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ اس دنیاوی خلافت کے بدلے مسلمان ایک دوسرے کا خون بہائیں، میں نے یہ پورا دے دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے خلافت دینے کے عوض میں امام حسن کو
دنیا کی ظاہری اور باطنی خلافت عطا فرما دی۔ اسی لیے اجابت الغوث میں علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پورے کائنات کے سب سے پہلے قطب اور مقام غوثیت کبریٰ پر فائز ہونے والے حضور علیہ السلام کے بعد حضرت علی ہیں، اس کے بعد حضرت فاطمہ ہیں، اس کے بعد امام حسن ہیں، اس کے بعد امام حسین ہیں۔ اس طرح سے 14ویں نمبر پر حضور غوث پاک کا نمبر آتا ہے، اور پھر آخری خلیفہ جو ہوں گے جو مقام غوثیت کبریٰ پہ فائز ہوں گے وہ امام مہدی ہوں گے، جو اہل بیت اطہار ہی کے نسل میں ہوں گے، سید ہوں گے، حسنی حسینی ہوں گے، آل رسول ہوں گے۔ انہوں نے دنیا کی خلافت کو ٹھوکر ماری، اللہ نے اس کے عوض میں دنیا و آخرت کے تمام ظاہری اور باطنی نظام کو امام حسن کو عطا فرما دیا۔ یہ خلافت بہت بڑی ہوتی ہے، یہ ہر کسی کے حصے میں نہیں، یہ صرف نبی کے گھر والوں ہی کے حصے میں آئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت امام حسن حضرت امیر معاویہ کے پاس آتے جاتے بھی تھے تاکہ ان کی خبر لیں کہ خلافت کی ذمہ داری برابر نبھا رہے ہیں کہ نہیں نبھا رہے ہیں۔ جب بھی جاتے خلافت کی ذمہ داری ماشاءاللہ وہ اچھے سے نبھا رہے تھے، اور جب بھی جاتے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت امیر معاویہ 1 لاکھ درہم نذرانے کے طور پہ دیا کرتے تھے، کہتے تھے حضور لے لیجئے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب گئے ایک مرتبہ تو 4 لاکھ درہم جو چاندی کے سکے ہوتے ہیں حضرت امیر معاویہ نے امام حسن کے قدموں میں ڈالا، کہا حضور اس غلام کی جانب سے یہ نذرانہ ہے، اسے لے لیجیے آپ۔ اللہ اکبر، کیا محبت تھی۔ آج لوگ شیعہ ذاکرین کے وعظ کو سن کر صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، میرے آقا فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ آسمان ہدایت کے چمکتے ستاروں کی طرح ہے، جیسے ستاروں سے اندھیرے میں اجالا لوگوں کو ملتا ہے، ایسے ہی میرے صحابہ کو دین اور دنیا اور آخرت کے اجالا انہیں ملتا ہے، ہدایت ملتی ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ نبی کو، میرے نبی نے صحابہ کو ستاروں کی مانند کہا اور اہل بیت کو کشتی نوح کی مانند کہا، جو سمندر میں کشتی چلاتا ہے، اندھیرے میں اگر وہ سیدھی راہ پر چلتا ہے تو ستاروں کی روشنی ہی کے عوض میں چلتا ہے۔ نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ میرے آقا ایک مقام میں فرماتے ہیں اکرموا صحابی فَإِنَّ خَيَارَكُمْ، تم میرے صحابہ کی تعظیم کرو کیونکہ وہ تم میں سب سے بہتر ہیں۔ 2 حدیث۔ تیسری حدیث سنو، میرے آقا فرماتے ہیں اے لوگو میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ اگر تم سونے چاندی کا پہاڑ راہ خدا میں صدقہ کر دو اور وہ 1 یا آدھا کلو جو بھی صدقہ کریں تو تمہارا سونے کا پہاڑ جو صدقہ ہے وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتا، ان کے برابر نہیں ہو سکتا، ان کے آدھا کلو جو کے برابر جو صدقہ کر رہے ہیں۔ اور ایک مقام پر فرماتے ہیں لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ میرے نبی جانتے تھے ایک زمانہ آئے گا گالی دیں گے لوگ، علی کی محبت کی آڑ میں گالی دیں گے، اور آج دی جا رہی ہے، اور یوٹیوب پر ویڈیو بنا کے ڈال بھی رہے ہیں وہ۔ اور جو ہمارا بھولا بھالا سنی مسلمان، کم پڑھا لکھا مسلمان، ان کی باتوں کو سن کر کے ان کی باتوں میں آ رہا ہے، اللہ حفاظت کرے۔ میرے آقا فرماتے میرے صحابہ کو گالی مت دو، اور آپ فرماتے جس نے میرے صحابہ کو گالی دی فعلیہ لعنت اللہ وملائکتہ والناس اجمعین لا يقبل اللہ صرفا ولا عدلا، اگر میرے صحابہ میں سے کسی بھی صحابی کو کوئی برا بھلا کہے گا، تبرہ کرے گا، ان کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرے گا، انہیں گالی دے گا، اللہ کی اس پر لعنت ہے، فرشتوں کی اس پر لعنت ہے، تمام جن و انس کی لعنت ہے، اللہ اس کا نہ فرض قبول کرے گا نہ نفلی عبادت قبول ہوگی۔ مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے، یہ کوئی ضعیف حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، مشکاۃ شریف کی حدیث پاک۔ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، ان کے ماں باپ صحابی رسول ہیں، ان کی بہن سگی بہن ام حبیبہ جو حضور علیہ السلام کی بیوی ہیں، حضور علیہ السلام کی بیوی ہیں، اور حضرت امیر معاویہ کاتب وحی بھی رہ چکے، جو اللہ پر
وہی اللہ کے رسول پر اللہ کی جانب سے وہی اترتی تھی، آپ ان کو بتایا کرتے تھے۔ حضرت علی بھی لکھا کرتے تھے، حضرت امیر معاویہ بھی لکھا کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ کی فضیلت میں حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا نے دعا کی تھی، اللہم علمہ معاویۃ الحساب والکتاب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو حساب کا علم عطا فرما، کتاب قرآن پاک کا علم عطا فرما، اور اسے عذاب سے بچا لے، عذاب سے بچا لے۔ جس نبی نے عذاب سے بچانے کی دعا کی ہو تو کیا وہ جہنم میں جائے گا؟ ہرگز نہیں جائے گا۔ جو اہل سنت کا و جماعت کا عقیدہ ہے وہ یہی ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اور ایک دوسری حدیث سنیے، حضرت امیر معاویہ کو حضور نے دعا دی تھی، کیا دعا دی تھی؟ اللہم اجعل ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ تو معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا دے اور اس کو ہدایت یافتہ بنا دے، اور اس کے ذریعے سے میری امت کو تو ہدایت عطا فرما۔ یہ دعا دی تھی حضور علیہ السلام نے، ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ اور ایک مقام پر نصیحت کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ کو حضور نے فرمایا تھا، اے معاویہ فَإِذَا مَلَكْتَ فَأَحْسِن، جب تم بادشاہ بن جاؤ گے تو تم حسن سلوک کرنا اور انصاف کے ساتھ بادشاہت کرنا۔ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں کہ جب مجھے حضور نے یہ بشارت دی تھی تبھی سے میرے دل میں خیال آیا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا بادشاہت میرے ہاتھ میں آئے گی، اور وہ ہوا جو میرے نبی نے کہا وہ ہوا۔ کیونکہ سورج پورب سے نکلتا ہے، پچھم سے سورج نکل سکتا ہے، دریا کا رخ بدل سکتا ہے، زمین ہل سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن جو میرے نبی نے کہا ہے وہ کبھی بدلی نہیں ہو سکتا ہے۔ جو کہہ دیا، جو دن کو کہہ دیا دن ہے، جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا رات ہے تو رات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ اب آپ بتاؤ، جس کو حضور نے اتنی دعائیں دی ہوں، انہیں جنتی بنایا، انہیں جہنم کے عذاب سے بچانے کی دعا کی، آپ اندازہ کرو آج لوگ اسے جہنمی بتا رہے ہیں، معاذ اللہ۔ یہ بتانے والے خود جہنمی ہوں گے، یہ خود ہوں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پیروکار، پیروی کرنے والا کہتا ہے، حضور ان لوگوں نے تو آپ سے جنگ کی ہے، صفین کے موقع پر ان کی لاشیں دیکھیے رکھی ہوئی ہیں، ان کی نماز جنازہ آپ پڑھیں گے؟ حضرت علی نے فرمایا ہاں، ہم ہی ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ اگر وہ کافر ہوتے تو علی نہیں پڑھتے، منافق ہوتے تو علی نہیں پڑھتے، مومن تھے تبھی تو انہوں نے پڑھا۔ حضرت علی نے اپنے ساتھ جو آپ کا جو لشکر تھا اس میں جو شہید ہوئے ان کی لاشوں کو، اور حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں جو تھے ان کی لاشوں کو ایک جگہ جمع کیا، اور ان کی تمام لوگوں کی اکٹھے حضرت علی نے نماز جنازہ پڑھائی، اور پھر آپ نے فرمایا وہ ہمارے بھائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے علی کو کہا یہ میرا بھائی ہے، اور حضرت علی نے امیر معاویہ اور ان کے لشکریوں کو کہا یہ میرے بھائی ہیں۔ ان سے غلط فہمی ہو گئی تھی۔ سن لو، کل قیامت کے دن اللہ میرے اور معاویہ کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ حق پر تو میں ہی ہوں، اور وہاں بھی اللہ کہے گا اے علی تو حق پر ہے۔ رہی بات معاویہ کی تو اللہ حضرت معاویہ کو معاف فرما دے گا، انہیں جنت عطا فرما دے گا۔ یہ حضرت علی فرما رہے ہیں، جو کہا کرتے تھے سلونی اما شیتم، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، تو جانتے تھے نا مغفرت معاویہ کی ہو جائے گی، تبھی تو بتا دیا۔ نبی نے بشارت دے دی، علی نے بھی کہہ دیا، اب کچھ بچا ہی نہیں کہ کوئی آ کر کے جج بن کے فیصلہ کرے۔ آج کوئی اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے جو صحابہ کو جرم مجرم بنا کے کھٹگرے میں کھڑا کرے اور وہ جج بن کر کے فیصلہ کرے۔ اس سے پہلے یہ سیکھنا چاہیے کہ صحابہ کی عظمت کیا ہے،
صحابہ کا مقام کیا ہے؟ جن کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسم قرآن نے یاد فرمائی ہے، ان کا مقام کتنا بلند ہوگا، پہلے اسے سمجھنا چاہیے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خلیفۃ المسلمین جیسے آپ نے خلافت کے فرائض کو انجام دیا، آپ فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ جس گھوڑے پر سوار ہوتے تھے اس گھوڑے کی ناک میں جو دھول تھی اس دھول کے برابر بھی میں نہیں ہوں، اس دھول کے برابر بھی میں نہیں ہوں۔ وہ عمر ابن عبدالعزیز جن کی بارگاہ میں حضرت خضر علیہ السلام آ کر ملاقات کیا کرتے تھے اور گھنٹوں ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے، وہ اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، وہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر کے نبی کے ساتھ انہوں نے شرکت کی اور کافروں سے جہاد کیا، اس گھوڑے کے ناک میں جو دھول ہے اس دھول کے برابر بھی کوئی نہیں ہے یہاں پر۔ آج لوگ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اپنی عاقبت مت خراب کرو۔ المختصر یہ کہ ساری خلافت کی ذمہ داری سن 59 ہجری میں آپ نے دے دی اور حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا۔ اب یہاں پر بھی ایک بات ہے، یہ الزام بھی لوگ جو ہے نا حضرت امیر معاویہ پہ ڈال دیتے ہیں۔ اب ہے نا ایک دشمن مل گیا، اب جتنا سب ہے لگا دو الزام، ایسا نہیں۔ جیسے آپ کو کوئی مارے اور کوئی آپ سے پوچھے کس نے مارا تو آپ فوراً کہو گے نا فلاں نے مارا، پکڑو اس کو، کہو گے کہ نہیں؟ آپ کو 5 مرتبہ زہر دیا گیا، امام حسن کو کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ۔ اور جب بھی زہر دیا جاتا بڑا خطرناک زہر دیا جاتا۔ ایک مرتبہ کھجور میں زہر ملا کر کے آپ کو کھجور کھلایا گیا اور پیٹ میں اتنا درد ہوا، اتنی مروڑ ہوئی کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کی روضے پاک پر گئے اور رو کر کے دعا کرنے لگے، نانا جان یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کون ہے جو مجھے زہر دے رہا ہے، حضور کرم فرمائے۔ دعا کرتے فوراً شفا مل جایا کرتے تھے، زہر کا اثر اتر جاتا تھا۔ جیسے غار ثور میں صدیق اکبر کے پیروں سے زہر کا اثر اتار دیا تھا میرے نبی نے، ایسے ہی آپ اپنے مزار پاک میں بھی اپنا اختیار دکھا رہے تھے، اپنا تصرف بتا رہے تھے اور اپنے کام کر رہے تھے۔ 4 مرتبہ زہر دیا گیا، چاروں مرتبہ گئے حضور کی بارگاہ میں، آپ کو شفا مل گئی۔ 5ویں مرتبہ ہیرے کی کنی میں زہر کو پیس کر کے آپ کے پینے والے پانی کے مشکیزے میں ڈالا گیا اور آپ کو پانی پلایا گیا۔ اب آپ دیکھیں، آپ غور کریں، حضرت امام حسن بہت ہی شریف مزاج کے تھے، بڑے سخی تھے، دل کھول کر کے آپ تقسیم کیا کرتے تھے۔ آپ کی کرامتوں میں سے سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ کسی سفر پہ تھے، ایک بہت بڑا باغ نظر آیا، کہا کہ چلو تھوڑی دیر اس میں رک لیتے ہیں۔ امام حسن نے کہا ٹھیک ہے، رک گئے، بھوک لگی۔ عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں کاش یہاں کوئی پھل کا درخت ہوتا تو ہم اس میں سے پھل نچوڑ کر کے توڑ کر کے کھاتے۔ امام حسن نے کہا عبداللہ تمہیں کیا بھوک لگی ہے؟ کہا ہاں حضور مجھے بھوک لگی ہے۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا، تھوڑی دیر آنکھ بند کی اور کچھ اپنے لبائے مبارک سے پڑھا، دعا کی۔ عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد زمین پھٹتی ہے اور ایک بہترین کھجور کا درخت نکلتا ہے اور تیزی کے ساتھ وہ بڑا بھی ہوتا ہے، اس کی شاخیں نکلتی ہیں، اس کے کلیاں نکلتی ہیں، اس کا پھول نکلتا ہے اور پھر ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے تازہ اور پکے ہوئے کھجور اس کے اندر سے نکل جاتے ہیں۔ امام حسن نے کہا عبداللہ تمہیں بھوک لگی تھی، لو کھا لو۔ ان کے ساتھ جو غلام تھا کہا یہ تو جادو ہے۔ امام حسن نے کہا یہ جادو نہیں، یہ فرزند رسول کی دعاؤں کا اثر ہے جو اللہ نے زمین پھاڑ کر کے ان کے لیے پھل نکالا ہے۔ اگر وہ دعا کرتے تو قاتل پکڑا جاتا، لیکن جیسے حضرت عثمان غنی تھے رحم دل، ویسے امام حسن بھی تھے رحم دل۔ جب آپ کو ہیرے کی کنی میں زہر پیس کر کے دیا آپ تڑپنے لگے۔ امام حسین تیزی سے آئے، کہا بھائی جان بتاؤ کس نے زہر دیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس پر مجھے شک ہے اگر میں اس کا نام لوں اور وہ مجرم نہ ہو اور پھر سزا کے طور پر تم اسے قتل کر دو تو میری وجہ سے ایک بے گناہ مارا جائے گا اور یہ مجھے گوارا نہیں، اور اگر واقعی وہ قاتل ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب کرے گا۔ امام حسین اصرار کرتے رہے بھائی جان بتا تو دو، بتا تو۔ کسی نے کہا ان کی ایک بیوی ہے جعدہ نام کی، اس نے ہی زہر دیا ہے، یزید نے لالچ دیا تھا۔ اللہ اکبر،
لیکن حضرت امام حسن نے کہا کہ نہیں، کوئی نہیں ہے جس پر مجھے شک ہے، یعنی امام حسن کو بھی معلوم نہ تھا کہ کس نے زہر دیا ہے، اور اگر معلوم بھی تھا تو آپ نے بتایا نہیں۔ جیسے نبی کو خیبر میں زہر دیا گیا تھا، ہے نا، خیبر میں زہر دیا تھا نا گوشت میں ملا کر کے، لیکن میرے آقا نے معاف کر دیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے جو نبی کا اخلاق و کردار تھا وہ نواسے میں آئے گا۔ میرے نبی کا سینہ بڑا گہرا تھا، بہت کچھ برداشت کرتے تھے، اور سینہ امام حسین کا حضور ہی کی طرح تھا، آپ نے اسے بھی برداشت کیا۔ اپنے قاتل کا نام نہیں بتایا، لیکن شیعہ کہتے ہیں کہ ان کی بیوی نے کیا۔ اللہ اکبر! میں آپ کو بتاؤں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوفہ والے اپنی بیٹیوں کا نکاح کراتے تھے اور کہتے تھے حضور آپ انہیں نکاح کر لیجئے اور 2 یا 3 دن کے بعد طلاق بھی دے دیں گے تو بھی چلے گا۔ کیوں؟ وہی ہر کوئی امام حسن کے ذریعے سے حضور کی رشتہ داری میں داخل ہو رہا تھا۔ حضرت علی نے کوفہ میں منبر پر اعلان کیا تھا، اے لوگو میرے بیٹے حسن کو تم اپنی بیٹی مت دینا، نکاح نہیں کرانا، ان کی عادت ہے کہ وہ طلاق دے دیتے۔ تو ان کے والد محترم علی کے پاس لوگ آئے، کہنے لگے حضور یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے، ہم تو صرف اسی لیے اپنی بچیوں کا نکاح کراتے ہیں تاکہ یہ نسبت مل جائے کہ سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر کی یہ بہو ہے، نبی کے گھر کی بہو، یہ نسبت مل جائے۔ اس کے بعد پھر یہ بچیاں دوسرے سے شادی کرتی ہی نہیں، حسن کی محبت میں شیدانہ یہ زندگی گزار دیا کرتی ہیں۔ ایسے تھے امام حسن، لوگ اپنی رشتہ داری بنانے کے لیے حضور سے اپنی جوان خوبصورت بچیوں کا نکاح امام حسن سے کرایا کرتے تھے۔ اب آپ بتاؤ کیا ایسے وقت میں کوئی ایسا امید کر سکتا ہے کہ ان کی بیوی نے زہر دیا ہو، جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں؟ اور اگر زہر دیا بھی تو امام حسن نے بتایا نہیں۔ جب امام حسن نے بتایا نہیں تو بات وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ 45 سال کی عمر میں آپ کا وصال مبارک ہوا، آپ شہید ہوئے، آپ کا انتقال ہوا 45 سال کی عمر میں، اور آپ نے نصیحت کی تھی، وصیت کی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھ لینا کہ مجھے حضور علیہ السلام کے بازو میں میری بھی قبر بنائی جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دے دی، کہا ٹھیک ہے۔ آپ کے جسم مبارک کو لے جایا گیا، راستے میں مروان آ گیا، وہی مروان جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ اس نے کہا حضور کے بازو میں ان کو نہیں لٹایا جائے گا، نہیں لٹایا جائے، وہ دشمنی دکھانے لگا۔ اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مروان نے ہی امام حسن سے دشمنی دکھائی اور آپ کے جنازے کو روکا، اور آپ کے جنازے پر اس نے تیر بھی برسایا۔ حضرت زینب فرماتی ہیں کہ لوگوں کو 1 مرتبہ کفن پہنایا جاتا ہے، میرے بھائی کو 2 مرتبہ کفن پہنایا گیا۔ جب پہلی مرتبہ کفن پہنایا گیا تو مروان نے اتنے تیر برسائے میرے بھائی کے جنازے پر کہ میرے بھائی کا کفن چھلنی ہو گیا اور ان کے جسم سے خون بہہ گیا اور پورا کفن لال ہو گیا۔ انہیں دوسرا کفن پہنایا۔ امام حسین تلوار نکال کر لڑنے لگے، لیکن بعد میں سب کو الگ کر دیا گیا، اور پھر اتفاق یہی ہوا کہ انہیں جنت البقیع میں ان کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بازو میں دفن کیا جائے۔ آپ بتاؤ اس زمانے میں ہی اہل بیت اطہار کے دشمن آ گئے تھے، کل وہ تیر برسا کر کے دشمنی دکھا رہے تھے، آج یہ سڑکوں پہ ماتم کر رہے ہیں، آج یہ سڑکوں پر آنسو بہا رہے ہیں، آج یہ سڑکوں پر حب علی اور حب حسین کا جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ہم تھے، اور کبھی کبھی وہ ماتم کرتے ہم نہ تھے حسین۔ کس نے کہا کہ آپ تھے؟ آپ خود کہہ رہے ہو آپ تھے اور آپ کے آبا و اجداد تھے۔ شیعوں کی ایک بڑی داستان ہے، پھر کبھی موقع رہا میں آپ کو بتاؤں گا۔ شیعہ عربی زبان میں اسے کہتے ہیں جو علی سے محبت کرتا ہو، اور حضرت علی پر حملہ کرنے والا بھی آپ ہی کے لشکر سے نکلا ہوا بندہ تھا، جسے خارجی کہا جاتا ہے، ابن ملجم جسے کہا جاتا ہے۔ دشمنی پھیلی اور حالات اتنے بگڑ گئے، جو اللہ کو منظور تھا وہی ہوا۔ امام حسن کو وہاں دفنایا گیا، آپ کی مزار مبارک آج بھی جنت البقیع موجود ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 10 یا 11 سال تک امام حسن کی شہادت کے بعد آپ حاکم رہے، اور پورے ملک شام کے آپ حاکم رہے۔
اور ساتھ میں مکہ اور مدینہ کے بھی آپ حاکم رہے، اور پھر جب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی، روایت میں آتا ہے کہ آپ کو لقوہ مار گیا تھا، یعنی جس کو پیرالائز کہتے ہیں، اور آپ بیمار ہو گئے، تو آپ نے اپنے بیٹے یزید سے کہا تھا، بیٹا یہ خلافت ہماری نہیں ہے، یہ حسین ابن علی کی خلافت ہے، یہ انہیں دے دینا تو۔ اور سن میرے بیٹے نصیحت سن، تو بعد میں کھانا کھانا، پہلے نبی کے گھر والوں کو اور خاص طور سے حسین کو کھانا کھلانا، تو بعد میں پانی پینا، تو بعد میں پانی پینا، پہلے حسین کو پانی پلانا، تو ہمیشہ اپنی ہر چیز حسین کے قدموں پہ قربان کر دینا، اور کوئی بھی بڑا کام کرنا ہو یا فیصلہ لینا ہو، حسین کی اجازت اور ان کی مرضی کے بغیر کوئی بھی قدم نہیں اٹھانا۔ اتنی ساری نصیحت آپ نے کی تھی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا، اے یزید سن، اگر تو نے کچھ غلط کیا اور نبی کے گھر والوں کے ساتھ ناانصافی اور ظلم کیا تو میں تجھ سے برات کا اعلان کرتا ہوں، کل قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں آؤں گا، اگر تو جہنم میں گیا تو پھر جہنم میں اپنے اعمال اور اپنے کرتوت کی وجہ سے جائے گا۔ یزید جو کچھ بھی تھا، زانی تھا، شرابی تھا، فاسق تھا، یہ بعد میں ظاہر ہوا۔ حضرت امیر معاویہ اپنے والد کے حیات میں وہ ٹھیک ٹھاک تھا، وہ جو کچھ بھی کرتا ہوگا وہ منظر عام پہ کسی کو پتہ نہیں تھا۔ جب ان کے والد ماجد کا انتقال ہوا حضرت امیر معاویہ کا، اس کے بعد یہ کھل کر کے سارے کام کرنے لگا۔ اب اگر بیٹا صحیح نہ ہو تو باپ پہ اس پہ کوئی غلطی نہیں آتی۔ آدم علیہ السلام نبی تھے، 2 بیٹے تھے آپ کے، قابل اور حابل، بڑا بیٹا نافرمان تھا، چھوٹا بیٹا اچھا تھا، تو آپ کیا کہیں گے؟ نبی نے اپنے بیٹی کی تربیت نہ کی؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان، وہ اپنے والد کا ساتھ نہیں دیا، پانی میں ڈوب گیا، اللہ فرماتا فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ نبی نے اپنے بیٹے کنعان کی تربیت نہ کی؟ ہدایت دینے والی ذات رب کی ہے۔ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے حضرت امیر معاویہ نے یزید پلید کی آپ نے اچھی تربیت کی تھی، یہ بات اور ہے کہ اس کا اثر اسے نہیں ہوا، اور جب تک آپ باحیات تھے اپنا سارا گناہ وہ چھپا کر رکھتا تھا، کسی کو کانوں خبر بھی نہیں ہوتی تھی۔ وصال کے بعد آپ یہ ساری چیزیں، اور آپ نے وصیت کی کہ مجھے جب کفنا دینا حضرت امیر معاویہ نے، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ناخن مبارک اور آپ کا منہ مبارک رکھا ہوا ہے میرے سینے میں اور میرے منہ پر رکھ دینا، کیونکہ معاویہ کو اپنے اعمال پہ بھروسہ نہیں ہے، نبی کی نسبتوں پہ بھروسہ ہے۔ یہ صحابی رسول کا ادب تھا حضور سے، یہ وصیت انہوں نے کی تھی، اور واقعی ان کے جنازے میں ان کے سینے پر نبی کے منہ مبارک اور نبی کے ناخن مبارک کے تراشے رکھے گئے، کیونکہ آپ نے وصیت کی تھی کہ معاویہ کی بخشش ہوگی تو نبی کے اسی تبرکات کے ذریعے سے بخشش ہوگی۔ اس کے بعد کیا ہوا آگے کی بات انشاءاللہ کل ہم آپ کو بتائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت اطہار کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، اور انہی کی محبت میں زندہ رکھے، انہی کی محبت میں موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔